زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام زمانہ گواہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم احمد۔ ناظرین، ٹرکش عوام نے اپنے صدر رجب طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت کو ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اور بہت سی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر ناکام بنا دیا۔ بقول طیب اردگان، فوج میں پائے جانے والے اس وائرس کی مکمل صفائی کے لیے آج کل ہزاروں کی تعداد میں فوجی افسروں، پولیس اہلکاروں، ججز اور اساتذہ کو برطرف اور گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ترکی میں جشن جمہوریت بھی منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ترکی میں فوجی بغاوت کی اس ناکام کوشش کے پیچھے فتح اللہ گولن اور اسے سیاسی بنا دینے والے امریکہ بہادر کا کیا رول ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اسی دوران پاکستان میں شروع ہونے والی بحث کے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستانی فوج یہ اقدام کرے تو عوامی رد عمل ٹرکش عوام جیسا ہوگا، یا ہماری عوام ٹینکوں کے آگے لیٹنے کی بجائے خوشی سے ٹینکوں کے آگے بنگڑے ڈالیں گے، یا پھر ٹینکوں کے پیچھے لیٹ کر فوجیوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ واپس نہ جا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہی لوگ کچھ عرصے بعد ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہوں گے۔ ہم آج کے پروگرام میں ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش اور اس کے پس پردہ حقائق اور خدا نخواستہ پاکستان میں ایسی صورتحال پر پاکستانی عوام کے رد عمل پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ اسپوکس مین ہیں تنظیم اسلامی کے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان رضی صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ پاکستان اور ترکی کے سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی معاملات میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں کی جو فوج ہے وہ دنیا کی اچھی فوجوں میں سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا نے جو انقلاب لایا تھا، یعنی اس کے مطابق وہ انقلاب تھا، اور اس کے نتیجے میں جو سیکولرزم ترکی میں آیا تھا، اس کا پاکستان سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی کے ریئیکشن میں پھر سیکولرزم کے اس ریئیکشن میں جو بہت زیادہ سیکولرزم کی طرف، آپ کو معلوم ہے کہ اذان دینا بند کر دی گئی، وہ کہ عربی میں نہیں دی جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت پر، داڑھی پر، اس طرح بہت سی چیزوں، پردے پر پابندی تھی، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ پابندیاں، یا یوں کہہ لیجیے واقعی سیکولرزم بھی نہیں تھا، ایک یہ یوں سمجھیے اینٹی اسلامک ملک کا اس کا ایک عکس نظر آ رہا تھا ہمیں۔ اس کے معاملے میں پاکستان میں جس قدر بھی معاملات ہوں، یا آپ کہہ سکتے مذہب سے دوری کے حوالے سے، اس طرح کا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا۔ لوگوں کے ہاں بھی اور حکومت بھی جو ہے وہ مذہبی حوالے سے بہت جذبات رکھتی ہے، اور مذہب کے حوالے سے کبھی بھی یہ ممکن ہمارے ہاں مارشل لا لگے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مذہبی معاملات میں کوئی اتنی زیادہ مداخلت نہیں کی۔ یہ ٹرکی میں جب یہ ریئیکشن ہوا سیکولرزم کے خلاف، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کے نزدیک پاکستان سے زیادہ چلے گئے، کیونکہ یہ ایک ریئیکشن تھا، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر وہ اسلام اس طرح لوگوں کی، عوام کے اذہان میں اس طرح راسخ نہیں ہو سکا تھا۔ جو وجہ یہ تھی کہ کئی ڈیکڈز جو تھے وہ سیکولرزم میں گزرے تھے، اور ان کے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آئین میں ہمارے آئین سے بالکل ایک مخالف باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے آئین میں ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، ہمارے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہے
ہمارے آئین میں اور بہت سی اسلامی دفعات موجود ہے، جبکہ ٹرکی کے آئین میں باقاعدہ یہ درج ہے کہ ٹرکی ایک سیکولر ملک ہوگا، اور یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے فوج کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آئین میں یہ فوج کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ فوج اس بات کی رکھوالی کرے گی، اس بات کی کسٹوڈین ہوگی، اور اگر کوئی حکومت اس بات سے ہٹتی ہے تو فوج کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تختہ الٹ دے اگر وہ سیکولرزم کو ختم کرتے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ بھائی صاحب یہ تو پھر کنٹراڈکشن ہوگی نا، آئین کچھ کہہ رہا ہے جی اور عوام کا جو ہے وہ رد عمل کچھ اور ہے، اور عوام وہاں پہ اسلام پسند ہے، اسلام پسند پارٹیاں وہاں پہ الیکشن جیتتی ہیں، لیکن آئین کچھ اور کہہ رہا ہے۔ دیکھیں بالکل یہ کنٹراڈکشن آپ کو یہاں بھی ملے گی۔ یہاں یہ دیکھیں آپ کہ آئین کا مذہب کا جو ہے وہ اسلام کا ریاستی مذہب ہوگا، کتنا مذہب نظر آتا ہے آپ کو یہاں عملی طور پر، ریاستی طور پر کتنا مذہب ہے، تو یہ کنٹراڈکشن یہاں بھی موجود ہے۔ وہاں یہ ہے کہ اس میں جب سے طیب اردگان اور اس انجمن اربکان وغیرہ لوگ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ آئین سے یہ شک نکال دی جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ فوج کا عمل دخل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فوج آئین میں اس بات کی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کا جو سیکولر رول ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ثقافتی لحاظ سے وہ یورپ کے زیادہ قریب ہے، اور کیونکہ وہ ویسے بھی جغرافی لحاظ سے بھی یورپ کے قریب ہے، تو اس سے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو ایسا طبقہ ہے جنہوں نے مغربی تہذیب کو اپنایا تو وہ بہت زیادہ مغربی ہیں۔ اسی حوالے سے ترکی نے ہمیشہ کوشش کیا کہ وہ یورپین یونین میں اس کو شامل کر لیا جائے، اس کی دیرینہ خواہش ہے نا۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ جو اس وقت ٹرکی کے حالات ہیں بائی اینڈ لارج، جب آپ وہاں پہ جائیں تو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ جو ہے وہ تو مصطفیٰ کمال پاشا کی جو چینجز آئی تھی، جو بھی تھیں، ہم ان کو اسلام کے خلاف کہہ سکتے ہیں، لیکن جو چینجز آئی تھیں اس میں تو رنگا گیا ہے۔ ہاں نہیں، وہ اس وقت وہاں تقسیم ہے، آپ یہ سمجھے کہ وہاں تقسیم ہے، بہت سا حصہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رنگا گیا، بہت سا ہے جو اس کے ریئیکشن میں بہت زیادہ اسلام کی طرف راغب ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹرکی کے جو مسلمان جو حج کرنے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا جو حج کرنے جاتے ہیں یا ٹرکی سے بھی آتے ہیں، ہماری طرف سے بھی جاتے ہیں، تو وہ دینی رجحان، زیادہ دینی رجحان رکھنے والے لوگ ہی جاتے ہیں نا، عام جو لوگ ہیں وہ تو نہیں۔ وہ ہمارے حج کرنے والے بعض دینی رجحان نہیں رکھتے، اس کے باوجود حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عمرے کی تعداد یہاں کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگ عمرہ کرتے ہیں، بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ٹرکی میں ایک اور بات ہے یہ بڑی کہ دنیا میں پاکستانی کو آج کے دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں انتہائی بری اور غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پاکستانیوں کو تمام دنیا میں، تو خاص طور پر یورپ میں، خاص طور پر باقی دوسرے ملکوں میں، یہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی اتنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ ٹرکی میں آپ یہ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کے ٹرکی جو سیکولر ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، وہ آپ کا استقبال کرے گا، وہ آپ کو مل کر خوش ہوگا۔ ٹرکی ایک واحد ملک رہ گیا ہے جس نے ہماری کرتوتوں کا کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ خلافت عثمانیہ کا وہ مرکز رہا ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، تو اس رشتے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، اور پھر بہت سے معاملات میں پاکستان نے ٹرکی کی اور ٹرکی نے پاکستان کی بہت سے معاملات میں مدد کی ہے، تو یہ وجہ بھی ہے کہ دونوں کا آپس میں تعلق رہا ہے۔ پھر آپ یہ بھی سہ رہے کہ دونوں کا مائی باپ جو ہے امریکہ بھی رہا ہے اور کسی حد تک ہے بھی، اب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرمائیں کہ اسلامی ممالک کی جو منتخب حکومتیں ہیں، فوجی بغاوتیں صرف اسلامی ممالک میں ہی کیوں ہوتی ہیں، یہ مغربی ممالک میں کیوں نہیں ہوتی؟ وسیم صاحب بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے یہ بدقسمتی ہے کہ جو حفظ اقتدار کی ہوس، جسے لسٹ آف پاور جو آپ کو مسلمانوں میں نظر آتی ہے، غیر مسلمان قوموں میں بہت کم نظر آتی ہے، اس درجے کی نہیں ہے۔ یہ انسانی، ویسے تو اقتدار کا اصول، طاقت کا اصول انسان کی سرشت میں شامل ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اسے فطرت کہہ سکتے ہیں انسان کی، لیکن اس کے کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں جس قدر یہ ہوس ہے، یہ ہوس زر کے ساتھ ساتھ اقتدار کی ہوس جس بری طرح مسلمانوں کو اس نے کنٹرول کیا ہے، شاید دنیا کے اور ممالک اور قومیں اس زد میں نہیں آئیں، بہت بری طرح ہم اس میں مبتلا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس بندوق ہوتی ہے، وہ بہت جلد اس طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر قابض ہو جائے۔ یہ ایک بات تو یہ ہے۔ خاص طور پر اگر آپ پاکستان کا ذکر کریں گے، وہ دوسری مسلمان ممالک کا بھی یہ ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں مقتدر طاقتوں میں ہوس ہے، ان کی خواہش ہے، جب کوئی ذرا سی بات بتاتا ہے، دیکھیے مجھے کوئی غلط راہ پہ ڈالنا چاہے، مجھے کوئی ترغیب دے غلط راہ پہ، تو اس وقت تک میں غلط راہ پہ نہیں پڑوں گا جب تک میرے اندر خود اس کی کوئی چھوٹی سی، کوئی معمولی سی خواہش نہ ہو، وگرنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں اور کوئی مجھے گھسیٹ کر لے جائے اس طرف۔ تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ اقتدار کی خواہش کچھ نہ کچھ مقتدر قوتوں کے پاس ویسے ہی ان کے اندر تھوڑی سی صحیح ہوتی ہے، جسے کسی نہ کسی بہانے سے وہ لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں، میں خاص طور پر پاکستان کے پس منظر سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاسی قوتیں ہیں جن کا واقعتاً حکومت کرنے کا حق ہے، جنہیں حکومت کرنی چاہیے، جو عوامی نمائندے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر حکومت کرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی انتہائی بگاڑ کا ہے، انتہائی بگاڑ کا ہے۔ کرپشن، اقربا پروری، یہ اس قدر ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہوس ہے نا اقتدار کی، وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ اقتدار حاصل کرنے سے اسے کوئی چین نصیب ہو، اسے کوئی سکون آئے، اسے کوئی کم ہو، وہ اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کہ میں تمام اداروں پر، ہر شے پر صرف میری حکومت آ جائے، اور اس حوالے سے وہ تجاوز کرتے ہیں۔ وہ تجاوز کرنے سے دوسرے جو ہے اس کا منفی اثر قبول کرتے ہیں۔ تو غلطی اکثر دونوں جگہ پہ ہے۔ ایک اس طرف یہ ہے کہ یہ پھر کرپشن کا معاملہ، دیکھیے اس وقت پاکستان کی میں مثال دیتا ہوں، یہ پاناما لیکس کا جو معاملہ آیا ہے، کتنے ماہ ہو گئے بھائی، اگر کوئی معاملہ ہے، آپ کا دامن صاف ہے تو آپ اس کو کلیئر کیجئے اس معاملے کو، لیکن یہ ہے کہ اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، اس کو اس لیے، اور خاندان کے 7 افراد ہیں، 7 کے 7 متضاد بیانات دے رہے ہیں، بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور لوگوں میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اس طرح کی بات جب فوجیوں کے سامنے آتی ہے، صاف بات ہے، تو ان کے اندر جو چھوٹی سی خواہش پیدا ہوتی ہے، پہلے ہی موجود ہوتی ہے، وہ کوئی عمل کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ راستہ بناتے ہیں وہ غلط انداز میں، غلط کام کر کے، اور وہ اپنی غلط خواہش کی تکمیل اس حوالے سے کر لیتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، ٹرکی میں اس ملٹری کو کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی انڈائریکٹ انوالومنٹ تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا تھا؟ دیکھیں جی، اسلام کے حوالے سے، مسلمان ممالک کے حوالے سے، مسلمان ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے امریکہ اس وقت اس کا ایک ٹارگٹ ہے۔ تو اگرچہ میرے پاس کوئی واضح شواہد تو نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ فلاں جو ہے وہ وجہ صاف بتا رہی ہے کہ امریکہ مداخلت کر رہا ہے، لیکن امریکہ کا جو بصیت مجموعی طرز عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تمام اسلامی ممالک، وہ پاکستان ہو، وہ ٹرکی ہو، وہ ایران ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ عرب امارات ہوں، وہ ہر جگہ ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، وہ انتشار وہاں پھیلا رہا ہے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھیں، اس پس منظر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی مداخلت، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ امریکہ کی مداخلت ہو سکتی ہے، دو انداز میں کہنا چاہیے، دو انداز میں مداخلت ہونی سمجھ۔ ایک تو امریکہ کو اردغان جو ہے وہ وارہ نہیں کھا رہا تھا، کچھ بھی تھا، اس کے کوئی اسلامی رجحانات ہیں، اور وہ اسرائیل کے حوالے سے بڑا ٹف رویہ اختیار کر چکا ہے مختلف مواقع پر۔ ایک تو اردغان کا معاملہ یہ بھی تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ممکن، اور اگر کوئی فوجی قوت، اور فوج میں زیادہ تر سیکولر لوگ ہیں، تو عین ممکن ہے کہ فوج کو لا کر وہ ملک کو مزید سیکولرائز کرنا چاہتا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسرا میرا ایک اور نظریہ ہے، امریکہ اس وقت اور معاملہ، ایک اور نقطہ نظر سے کام کر رہا ہے اسلامی ممالک میں، وہ بجائے اس کے کہ کسی ایک کو حکومت دے کر اس سے معاملات طے کرے، وہ ہر ملک میں دونوں قوتوں کو، حزب اقتدار کو بھی اور حزب اختلاف کو، دونوں کو سپورٹ کر کے وہ انتشار پیدا کر رہا ہے۔ آپ شام کو دیکھ لیجئے،
اسد کی حکومت کو ختم بھی نہیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اسد کی حکومت کو ختم کرنا اس کے لیے چند منٹ کا کام تھا, لیکن اسد کی حکومت کو ختم بھی نہیں کرنا اور باغیوں کا بھی ساتھ دینا ہے. یہی عمل اس نے بہت جگہ پر اور بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ ایک ایسا انقلاب مقصود ہو جو پوری طرح کامیاب بھی نہ ہو, اور ملک میں فوجیوں کے درمیان یا عوام اور فوجیوں کے درمیان ایک انتشار, ایک جنگ, یعنی ملک میں خانہ جنگی ہو جائے, لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں. پاکستان میں بھی یہی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, کراچی میں بھی, طالبان کے حوالے سے بھی. تو امریکہ اس نظریے سے بھی کر سکتا ہے. یعنی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انقلاب کی جو ہے اس کو بھی پشت پناہی حاصل ہو امریکہ کی, اور انقلاب کو ناکام کرنے میں بھی امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہو, تاکہ یہاں ایک کیوس ہو جائے, یہاں انتشار پیدا ہو جائے, لوگ آپس میں لڑیں. اس لیے کہ اس وقت بدترین دشمن ہے امریکہ اسلامی ممالک کا اور اصل میں اسلام کا. ناظرین, ترکی میں فوجی مداخلت کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فتح اللہ گولن کی نظریات اور خیالات جو ہیں یہ ان کا شاخسانہ ہے. فتح اللہ گولن کون ہیں اور گولن موومنٹ کیا ہے, یہ تو ہم وقفے کے بعد جب ڈسکشن ہوگی تو اس پہ ہم اپنے تجزیہ نگاروں سے رائے لیں گے. فتح اللہ گولن صاحب کے حوالے سے صرف اتنا گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں ان کے 3000 سے زائد جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹس ہیں, سکولز ہیں, کالجز ہیں, اور صرف امریکہ میں ان کے 130 سے زائد سکول ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ان کے جو ایسٹس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ ہے $30 بلین ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین, معروف صحافی اور دانشور جناب رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. رضوان رضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ فرمائیے کہ ترکی میں فوجی بغاوت جو ہے یہ فتح اللہ گولن کے نظریات و خیالات کا نتیجہ ہے, حزب تحریر کے ایجنڈے کی کامیابی ہے, یا یہ امریکی اور صہیونی سازش ہے؟ آپ کے خیال میں ترکی کی اسلام پسند حکومت کے خلاف فوجی بغاوت میں کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے, جس طرح ترکی کی حکومت جو تھی وہ اپنے راستے کے کانٹے چن رہی تھی اور اپنے راستے کی جو مصیبتیں تھیں ان پہ قابو پا رہی تھی, اور اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلقات جو تھے اس کو نارملائز کرنا شروع کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو غزہ کے اندر بہت ساری رعایتیں انہوں نے لے کے دی تھیں. جس طرح روس کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا شروع کیا, اور جس کے نتیجے کے اندر شام کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت ساری کنسیشن عرض کی تھیں. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کوئی طاقتیں ناخوش بھی تھیں, اور اس کا نتیجہ یہ اس صورت میں ہم نے دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سے کسی بھی ایک سازش کو ڈھونڈنا شاید مناسب نہ ہو. یہ ان تمام قوتوں کی مشترکہ کارروائی تھی, اور سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں ترکی کے عوام جنہوں نے اس کو ناکام بنایا. ہم تو ابھی اسباب کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے آسپیکٹس ہیں, آپ کا خیال ہے صحیح؟ جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کے اندر ایک اقتصادی خوشحالی نظر آ رہی, اور اقتصادی کسی بھی مسلمان کی اقتصادی خوشحالی سے ظاہر ہے کہ بہت ساری قوتیں ناخوش ہوتی ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز آتی تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر ان کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ لگتا. اچھا, اس ساری ترکی جو تھا وہ کر رہا تھا, ڈکٹیٹ کر رہا تھا. بلکہ طیب اردگان صاحب نے تو کہا تھا کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت $23.5 ملین کی جو ہے وہ ان پہ فورن ڈیٹس تھے IMF کے, لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ IMF جو ہے وہ ٹرکی سے قرضہ لے لے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اقتصادی حالت بہت بہتر کی ہے جی, اور امریکہ یا اس طرح کی ویسٹ کی قوتوں کو یہ پسند نہیں آتا کہ کوئی ملک انڈیپینڈنٹلی اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کر لے, یا وہ یورپین یونین میں کو کہے کہ جناب آپ اپنی رکنیت اپنے پاس رکھو, ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. فوج کو بھی وہاں پہ
یہی اچکل دی گئی ہوگی. اور فوج کے علاوہ ظاہر ہے موجودہ حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے ان سے ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے, ایک نقطہ نظر جو ہے وہ خوش نہیں ہے. سر یہ فرمائیے کہ یہ ترکی کی جو فوجی مداخلت ہے اس کے پیچھے فتح اللہ گولن کا نام بھی لیا جا رہا ہے. ترکی کی گولن موومنٹ ہے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ فتح اللہ گولن اور طیب اردگان جو ہیں یہ دونوں سعید نورسی کے پیروکار ہیں. ان دونوں شخصیات کی پہلے تو دوستی تھی, لیکن اردگان کے اینٹی اسرائیل سٹانس کے بعد دونوں میں اختلافات بڑھے ہیں. آپ کے خیال میں اصل وجہ تنازع کیا ہے ان دونوں میں؟ دیکھیے, نجم الدین اربکان صاحب کی پارٹی میں یہ دونوں لوگ تھے جی, اور ان کا حصہ ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ دونوں الگ الگ ہو گئے. وہ جو ہیں انہوں نے اپنا تعلیم کو بنایا تھا, یہ سیاسی طرف چلے گئے. جی, تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو ہیں وہ یہ ترک سکول والے ان پہ بہت زیادہ بات کہی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا وہاں پہ اسٹے ہونا, امریکہ کے اندر مسلسل رہنا اور ترکی کے اندر نہ آنا اور ان سے انسپائریشن لیے ہوئے لوگوں کو یہ کرنا. سر ترکی نے تو ان کا پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا نا, ترکی نے تو ان کا پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا. ہاں یقیناً یہ بہت ساری باتیں, اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اردوان صاحب, انہیں اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن دیکھیے وہ جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور ان کے پاس اس کے لیے آرگومنٹ. ٹھیک, کچھ عرصہ پہلے تک ترکی میں فوج جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول تھی, مطلب 10-15 سال پہلے تک, اور ابھی تک بھی آئین میں, ہمارے ایوب بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ آئین میں فوج کو جو ہے بڑی وائٹل حیثیت حاصل ہے. کچھ عرصے پہلے تک بڑی مقبول تھی فوج, لیکن کیا وجہ ہے کہ ٹرکش عوام نے جمہوریت کے حق میں جو ہے وہ باہر نکلے ہیں اور دیوانہ وار سڑکوں پہ جو ہے وہ جانیں قربان کرنے کے لیے نکل آئے ہیں اور جمہوریت جو بچائی ہے انہوں نے. یہ وجہ کیا ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ ایک بات جو سمجھ نہیں پا رہی نا ہماری گورننس یا طبقہ اشرافیہ جی, یا پولیٹیکل پارٹی, خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کی, وہ یہ ہے کہ اس وقت ترقی پذیر ممالک کے اندر بہت ایشو جو ہے وہ ڈیلیوری کا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کا ہے. کرپشن ہمارا ایشو نہیں ہے. یہاں پہ لوگ کرپشن مارچ کرتے پھر رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے جن لوگوں نے بھی یہ بیانیہ دیا ہے, نریٹو دیا ہے کرپشن کا. سر یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے اپنی بات کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہمارا وہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے, تو کرپشن کی بیس پہ ہی تو یہ ساری احتجاجی تحریک چل رہی ہے پاکستان میں. جی کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل رہی ہے. احتجاجی تحریک والوں کی اوقات یہ ہے کہ الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. جو کرپشن مارچ کرتے پھر رہے ہیں نا, ان کی ضمانتیں نہیں بچتی ہیں الیکشن کے اندر. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کرپشن ہمارے معاشرے کا ایشو نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا ایشو ڈیلیوری ہے. اور یہ دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کے اندر یہی مسئلہ ہے. ڈیلیوری سے آپ کی مراد پرفارمنس ہے؟ جی پرفارمنس ہے, ڈیلیوری ہے کہ آپ نے عوامی اعتماد کے لیے, عوامی مفاد کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو آپ وہ سامنے رکھیے اور اس کی بنیاد پہ آپ کی ووٹ, آپ کو عوام ووٹ دیں گے, مینڈیٹ دیں گے. اس دوران آپ نے اپنے اثاثے کتنے بنائے ہیں, یہ نان ایشو بن گیا ہے. آپ دیکھیے کرپشن کے کتنے بڑے بڑے الزامات جو ہیں وہ اردوان صاحب کے اور ان کے صاحبزادوں پہ لگے ہیں, لیکن لوگ ان کے لیے ٹینکوں کے سامنے دیوانہ وار لیٹ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے وہ کرپشن کے الزامات جو تھے وہ لگانے والوں کے منہ پہ دے مارے ہیں. رضوان رضی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ. ایوب بیگ صاحب, ایک تو ہم رضوان رضی صاحب نے جو جن خیالات کا اظہار کیا اس پہ آپ کی رائے لیں گے. دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ ترکی میں جو ہے بغاوت تو فوج نے کی ہے, لیکن طیب اردگان صاحب جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ پولیس اہلکاروں کو, ججز کو, ایون اساتذہ کو برطرف کر رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑی وسیع پیمانے پر. ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ وسیم صاحب, ایک تو میں رضوان رضی صاحب کی گفتگو کے اکثریتی حصے سے تو اتفاق کروں گا, لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ کرپشن پاکستان میں نان ایشو ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی دوسرا آدمی ان سے اتفاق نہیں کر سکتا. سر وہ بات تو ٹھیک ہے, وہ میں بھی آبجیکٹ کر رہا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اس کو جوڑا ہے کہ طیب اردگان پہ بھی اس طرح کے چارجز لگے, ایون دن لوگوں نے جانے قربان کی ہیں ان کی خاطر. میں عرض کرتا ہوں نا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تو مقتدر طبقے کی اندر کوئی خواہش ابھر رہی ہوتی ہے,
دوسرے یہ کہ جو سیاسی جو لوگ جن کا کام ہے حکومت کرنا، ان کے معاملات میں اتنی بگاڑ آ جاتی ہے کہ وہ جو خواہش ہوتی ہے اسے اس کی تکمیل کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اردگان کے معاملے میں بھی یہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان پر جتنے وسیع قسم کے کرپشن کے الزامات لگے ہیں، میں نہیں سمجھتا، وہ بات الگ ہے کہ وقتی طور پر عوام نے جذباتی طور پر کیا اظہار کیا، لیکن جو یہ بات سامنے آئی ہے اور جس طرح کہ ان کے محل کے بارے میں آیا ہے کہ جس طرح کا محل انہوں نے اپنی ذاتی رہائش کے لیے تعمیر کیا ہے، اس کی شاید ٹرکی میں کوئی مثال ہی نہیں ہے، شاید یورپ میں مثال بہت کم ہو اس طرح۔ اور اس کے لیکن سر بات یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا نا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ترکی کے مرد بیمار کو انہوں نے جو ہے وہ اس حالت پہ لے آئے ہیں کہ وہ IMF کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لے لیں۔ وہاں کی شرح خواندگی جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہو گئی ہے، وہاں کی اوورآل جو عوام کا وہ معیار زندگی ہے وہ میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جو عوام کا نکلنے کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر کرپشن کی ہے تو انہوں نے کوئی، میں نہیں مانتا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے ڈیلیور کیا، ڈیفینیٹ ڈیلیور کیا، اور وہ اس ڈیلیور کرنے کا نتیجہ تھا کہ عوام نے کرپشن کو اگنور کیا، وگرنہ ایسا نہیں کہ کرپشن تھی نہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کرپشن بھی ہے اور انتہا درجے کی ہے، اور پرفارمنس تو بہت ہی بری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پچھلے 3 سال میں جو حکومت کام کر رہی ہے شاید ایک مسئلہ بھی نہیں حل کر سکی۔ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وہی ہے، گیس کا مسئلہ وہی ہے، پانی کا مسئلہ وہی ہے، تو عوام کی بے روزگاری کا مسئلہ وہی ہے۔ پارشل ریلیف تو بہرحال دیا نا جی، پارشل ریلیف تو ہوا ہے سارے معاملات میں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ میرے خیال میں نہیں ہوا، میرے خیال میں نہیں ہوا۔ مطلب ہے بہت سی تکالیف بڑھی ہیں، بہت سے مسائل بڑھے ہیں پاکستان کے لیے، تو یہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہاں حوالات وہ نہیں ہیں کہ میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ یہاں اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو عمران خان نے جس پس منظر میں بھی یہ بات کی ہم اسے اختلاف تو کریں گے، لیکن یہ توقع رکھنا کہ یہاں کوئی اس طرح کا اقدام ہوگا تو عوام نکلیں گے، اس کی رتی یعنی 1% بھی اس کا چانس نہیں ہے۔ چلیں اس پہ آگے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ ٹرکی میں بغاوت فوج نے کی ہے، ججز کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، اساتذہ کو کیوں کیا جا رہا ہے، پولیس اہلکاروں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو بھی برطرف اور گرفتار کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میں نے آپ پہلے عرض کیا تھا آپ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ آفٹر آل ججز کا اگر کوئی رول غلط ہوتا بھی تو وہ کو کی کامیابی کے بعد سامنے آتا، ابھی تو کو ناکام ہو گیا، یہ لہٰذا ججوں کو کیا قصور تھا کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ پولیس کا ہو سکتا ہے، دیکھیں نا ابھی وہ کو چل رہا ہے، 2.5 گھنٹے کے اندر 2.5 گھنٹے کے اندر درجنوں کیا سینکڑوں ججز کو گرفتار کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ناکام کو ناکام کرنے کا ایک ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسے کچھ لوگ جو پہلے ٹارگیٹڈ تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یا یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں یا یہ ہمارے اقتدار کے خلاف ہیں، ان اقدامات سے طیب رجب اردگان صاحب جو ہیں وہ پاپولیرٹی گین کریں گے یا ڈیفیم؟ میرا خیال یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت بری طرح یہ پسپائی ہوگی ان کی مقبولیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ میڈیا پر جس طرح کریک ڈاؤن کیا ہے، اور یہ دیکھیے پولیس والی بات میں مانتا ہوں کہ اس میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ بعض جگہ پر پولیس نے باغیوں سے تعاون کیا ہو تو ان پولیس والوں کو پکڑ لیا، صحافیوں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، ججز نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں، پروسیکیوٹرز کو پکڑا ہے۔ مجھے بتائیے پروسیکیوٹرز کا بغاوت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو انہیں پکڑا، اس کا اساتذہ کو پکڑا، پینفل بات یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ انہوں نے پہلے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، یہاں آ کر اگرچہ بات یہ یقیناً غلط ہوگی، فتح احمد گولن کی یقیناً غلط ہوگی، لیکن ایک انڈیکیشن ملتا ہے کہ فتح گولن نے کہا ہے کہ اردگان نے یہ ڈرامہ کیا ہے اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، فوج میں سے خود کچھ لوگ ہیں ان کو خود ہی ابھارا ہے، اس طرف لگایا ہے، اور باقی اور سارا یہ ایک ڈرامہ ناکام کیا تاکہ فوج پر اس کو اقتدار، یہ بات غلط تو ظاہری طور پہ تو یہ بات لگ رہی ہے نا کہ فتح اللہ گولن کا جو لوگ نام لیتے ہیں، جو اس کو روحانی اور شخصیت سمجھتے ہیں، اسلامک اسکالر سمجھتے ہیں، جو اس کے نظریات و خیالات سے متاثر ہیں،
ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خالصتاً فوج کا کام ہو، ان باغیوں کا کام ہو، لیکن جب اس طرح کے باغی کو کام کرتے جو لوگ مخالف نظریہ رکھتے ہیں فتح یعنی وہ گولند والے، انہوں نے تو ساتھ دینا ہی تھا، جو دیا ہوگا ساتھ، لیکن یہ کہ کسی کو اس بات پہ پکڑ لینا کہ اس کے مخالفانہ نظریات ہیں، میں سمجھتا ہوں اردوغان کے لیے یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور فرانس کے صدر نے بھی اسی بات کا حوالہ دیا ہے کہ آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اس کی ناکامی کا، اس نے اس طرف اشارہ کیا ہے فرانس کے صدر نے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو گرفتار کر کے اس بغاوت کی ناکامی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور میں سمجھتا ہوں نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کو ان لوگوں کو سزا دینا جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے آئین توڑا ہے، جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کیا، انہیں واضح طور پہ سامنے آئیں تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے، انہیں گرفتار بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جن کا تعلق تھا ہی نہیں کسی بھی صورت میں، ہو سکتا ہے جیسے کہ ججز کا کہا گیا ہے، پروسیکیوٹرز کا کہا گیا ہے، ٹیچرز کا کہا گیا ہے، تو ان کو نشانہ بنایا، یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اگر ترکی جیسی صورتحال پیدا ہو تو یہاں کے عوام کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا یہاں بھی عوام جو ہیں وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے، یا ٹینکوں کے آگے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے، یا پھر پیچھے لیٹ جائیں گے تاکہ فوج واپس نہ آ سکے؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسی صورتحال بن جاتی ہے، یعنی فوج اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہے، تو پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ ٹرکش عوام کی طرح ریئیکٹ کریں گے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آگے ٹینکوں کے آگے بھنگڑے ڈالیں گے، یا پھر پیچھے لیٹ جائیں گے کہ تاکہ ٹینک واپس نہ جا سکے؟ وسیم صاحب، ایک تو ہمیں یہ جو خدا نہ خواستہ آپ نے کہا ہے یہ 2 دفعہ کہنا چاہیے، ٹھیک، بلکہ اس سے بھی زائد کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے پہلے مارشل لاؤں کا آغاز بہت اچھا دیکھا ہے، انجام اچھا نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر ایوب خان نے بہت اچھے کام کیے، ملک کو انڈسٹریلائز کیا، صنعت کو دیا، لیکن وہ آخر میں وہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اسی طرح معاملہ ضیاء الحق نے بھی کچھ اچھے کام کیے، لیکن وہ بات پھر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا حلف اٹھاتے ہیں اور آپ اس کو کسی چیز کا عذر بنا کر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے، اس کو کسی بھی فوجی کو براہ راست اقتدار خود نہیں سنبھالنا چاہیے، براہ راست کم از کم تو نہیں خود سنبھالنا چاہیے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جن لوگوں کی جدہ کام ان نہیں سجے، جس کا کام اسی کو ساجے، تو یہ ہونا یہی چاہیے۔ تو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ بینر لگا رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے؟ اور عوام کا ریئیکشن آپ دیکھیں کہ فرض کریں وہ بینر اگر کسی نے لگوائے بھی ہیں تو عوام نے تو وہ اتروائے بھی نہیں، جائے کہ وہ اس کی خاطر جو ہے جمہوریت کی خاطر جانیں قربان کریں، میدان میں آئیں، سختیاں برداشت کریں، وہ تو بینر اتارنے کی بھی انہوں نے وہ نہیں کی۔ دیکھیے پاکستانی عوام ہر آنے والے کو خوش آمدید تو کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ چند دنوں بعد بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہوں گے وہی لوگ۔ یہ ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام کا معاملہ جو ہے وہ خاصا ذہنی جلد بازی کا ہے، بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، بہت جلد کسی چیزیں اکتا جاتے ہیں اور بہت جلد چینج چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی کسی قسم کے لوگ باہر نکلیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر پھر کہوں گا خدا نہ خواستہ اگر ایسا کام ہوا تو یقینی طور پر وہ آپ کو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے نظر آئیں گے، کوئی باہر، یہاں تک کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ آپ نے دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو جو بہت ہی پاپولر شخص تھا، بہت پاپولر آدمی تھا، بہت کم لوگ اتنے پاپولر ہوتے ہیں، جب اس کو پھانسی دی گئی اس وقت چند عیسائیوں نے خود اپنے آپ کو جلا لیا، کوئی باقاعدہ تحریک یا کچھ لوگ تو بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو ماشاء اللہ حکومت سے رابطے کر رہے تھے۔ اسی طرح جب نواز شریف کے خلاف یہ اقدام کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہیں 50 آدمی باہر نکلے ہوں،
کم از کم میری اطلاع میں نہیں ہے. تو یہاں ایسا ایکشن جو ہے نا، اس لیے کہ ہماری عوام کی ایک سائیکی ہے، اور وہ وہی کہ وہ بہت جلد اکتا جاتے ہیں. وہ ان کا کسی سے کوئی تعلق جو اتنا دیر پا نہیں ہوتا. اور پھر وہی آپ والی بات، پہلے مارشل آئے تو بحالی جمہوریت، اور جمہوریت ہو تو آ جاؤ بڑی دیر ہو گئی ہے، جانے کی باتیں پرانی ہوئیں، اب خدا کے لیے آ جاؤ، پھر مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. اس طرح کی باتیں سامنے آنی جو شروع ہو جاتی ہیں. یہ درست نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میری ایک تجویز ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انتخابات کا دورانیہ جو ہے وہ اسے کم کر لیں، یعنی ٹینیور کم کریں، ٹینیور کم، تاکہ مدت اقتدار کا اپنی عوام کی اس ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہم مقتدر لوگ 4 سال کہتے ہیں، میں 3 سال کہتا ہوں کہ 3 سال کر لیں. لوگوں کی جو یہ پھر یہ ہوگا کہ جو اینٹی گورنمنٹ تحریکیں ہیں نا وہ بھی زیادہ نہیں اٹھیں گی. انہیں پتہ ہوگا کہ جلدی دوبارہ باری آنے والی ہے. تو اس کو کم، یعنی 4 سال تو لازماً کر لینی چاہیے، اول 3 سال. تو اس سے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اور وہ آپ کی بات یہ ہے، یہ بات لکھ لیجئے کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں پتہ نہیں توڑا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ فوج آتی ہے. فرانس میں جو ایک حالیہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، بڑا ہی افسوسناک واقعہ، اس پہ بات کرتے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ جو جو ایونٹ ہوا ہے یہ کتنا دردناک قسم کا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ٹرک لے کے آتا ہے اور نہتے اور بے گناہ عوام پہ جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے، اور 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جانوں سے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں اس سارے واقعے کا پس منظر کیا تھا؟ وسیم صاحب، بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی کسی کارروائی کی تائید نہیں کی جا سکتی، کسی صورت بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار سے لگا دیتے ہیں، جب آپ کسی کو اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو ذہنی طور پر ایک یعنی ذہنی طور پر صراط مستقیم پر نہیں، جس کی آپ مجبوری کی بات کر رہے ہیں اس کو تو مسلمانوں کا کسی ملک جو ہے، کوئی فرقہ جو ہے، کوئی جماعت جو ہے وہ نہیں کر رہی. ٹھیک، مجبوری کس کی، کس بات کی؟ نہیں، ایک تاثر پھیل جاتا ہے نا. دیکھیے، ایک تاثر پھیل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور میری بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں معاملہ آپ جانتے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کا کام اسلام کے نام لے کر وہ کرے گا جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ. نہیں، میں تو داعش کی بات کر رہا ہوں نا، جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو تو مسلمانوں کا کوئی سیگمنٹ قبول نہیں کرتا. دیکھیے، داعش کا یہ قبول کرنا، ایک تو میں یہ قبولیت والی بات قبول نہیں کرتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے اس قسم کی قبول کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ ہماری دہشت پھیلے، ہمارا نام زیادہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ تیونس کا شہری تھا، اور جب وہاں وہ جب بہار کا آیا تھا معاملہ، سپرنگ آیا تھا، تو یہ وہاں سے شفٹ ہو کر تو آ گیا تھا فرانس، آ گیا تھا یہ شخص. اس کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. یہ نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، اور بہت سے اس طرح کے کام کرتا تھا. ویب سائٹ پر ڈیٹنگ جو ہوتی تھی اس میں یہ یعنی انوالو تھا. اس قسم کا یعنی کوئی بات بھی اس کو اسلام والی نہیں تھی. لیکن اس نے کام بھی اسلام والا نہیں کیا. لیکن اس طرح کے لوگ جلد ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ان سے کوئی جذباتی کام لے لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت ہم اس سانحہ کی، اس دہشت گردی کی یعنی اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ہم ان قوتوں کو بھی کہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ظلم رہے گا، جب تک اس دنیا، جن کے پاس قوت ہے، اگر وہ ظلم جاری رکھتے ہیں تو اس کے ظلم جاری رکھنے کے اس طرح کے نادان، جاہل، برے لوگ جو ہے وہ کسی کا نام لے کر، کبھی مذہب کا نام لے کر، کبھی اس طرح کے کام کرتے رہے. ایوب بھائی صاحب، زیادہ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات جو ہیں وہ تو امریکہ کر رہا ہے. یورپ کو اور خاص طور پہ فرانس کو بار بار کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے؟ فرانس کا معاملہ یہ بھی دیکھیے، یہاں ایک بات اور بھی بڑی مشکوک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ، یعنی یہ لوگ سے مراد ہے اسلام دشمن قوتیں خود ہی یہ کام سپانسر کرتی ہیں، خود ہی کرتی ہیں، اور پھر مسلمانوں پہ الزام لگا دیتی ہیں اور داعش کا نام لے کر قبول. یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت یورپی یونین کو ایک طرح کا سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟
دیکھیے ہو سکتا ہے نا، مثال کے طور پر جو فرانس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو فرانس وہ ملک ہے جس نے فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ہاں جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یورپی یونین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ ان قوتوں کا ہی اسپانسرڈ ہو. ان قوتوں نے خود، جس طرح کہ ہم 9/11 کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں کہ یہ انسائڈ جاب تھا، تو یہ اس طرح کا بھی معاملہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کہ خود ہی اس طرح کا معاملہ کر کے تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کیا جائے، اور جب وہ مسلمانوں کے خلاف کو بڑا ایکشن لیں تو ان عوامی سطح پہ اس کی مخالفت نہ ہو. تو یہ آپ سیلف سپانسرڈ بھی ہو سکتا ہے. ایوب بیگ صاحب یہ بھی فرما دیجیے آخر میں کہ فرانس کا یہ جو قومی جشن منایا جا رہا تھا جس پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس دن کو، اس یادگار یہ دن کو جو ہے، اس میلے والے دن کو بیسٹلے ڈے کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ 1788 میں آیا تھا، اور جو انقلابی تھے انہوں نے، یہ قصبے کا نام ہے، یہ قصبے کا نام ہے بیسٹلائی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس قصبے پر قبضہ کیا تھا. جب سب سے پہلے اس پر قبضہ کیا، اور پھر ان کا وہ قبضہ جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا ان کا انقلاب، اور سارے فرانس پر وہ اس کا. لہٰذا اس خوشی میں کہ سب سے پہلے ہم نے اس قصبہ پر قبضہ کیا تھا 88 میں، 89 میں اس قصبے میں سب سے پہلے یہ جشن منایا گیا، اور اس نام سے پھر اس قومی جشن کا نام ہی اس پہ حوالے سے رکھ دیا گیا. میں یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ کہ دیکھیے انقلاب فرانس ہماری ذہن کے مطابق ایک مکمل انقلاب نہیں تھا. وہ ایک سیاسی انقلاب تھا، وہ معاشرتی انقلاب نہیں تھا، وہ معاشی انقلاب نہیں تھا، وہ سیاسی انقلاب تھا جس نے جمہوریت کو دنیا میں غالب کیا یا اس کی بنیاد رکھی جمہوریت کی. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے تھے، وہ ایسا اسلامی انقلاب جو لائے تھے، وہ سیاسی انقلاب بھی تھا، وہ معاشی انقلاب بھی تھا، وہ معاشرتی انقلاب بھی تھا. تو صحیح معنوں میں یہ انقلاب فرانس جو ہے وہ ایک جز میں ہے، جبکہ اسلام کا انقلاب جو ہے وہ ہمہ جہتی ہے. یا آپ دیکھیں وہاں کی معاشرت بدل گئی عرب کی. وہاں جو جس قسم کی بے حیا معاشرہ تھا وہ ایک با حیا معاشرہ بن گیا. وہ سود کی بنیاد پر معاشرہ قائم تھا، اس کی معیشت سے سود ختم کر دیا گیا. سیاسی حوالے سے وہ جابر اور ظالمانہ معاشرہ تھا، وہاں سے جبر اور ظلم اس طرح ختم ہوا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. تو صحیح انقلاب جو ہے، جس پر انقلاب کا لفظ صحیح طور پر فٹ آتا ہے، وہ تو ایک ہی آیا دنیا میں، اور وہ ہے اسلامی انقلاب. وہی ہے، اسی انقلاب کو اگر آج پاکستان میں اس کا کوئی پرتو حاصل کر لے، اس کا کوئی پرتو مل جائے، اسی کے کسی حصے پہ ہم نافذ کر لے، تو پاکستان یہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اگر پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے تو یقینی طور پر یہ دنیا کے لیے ایک ماڈل ریاست ہوگی. بہت شکریہ ایوب بیگ صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اپنے میزبان وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.